اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. ہاں کہہ رہا ہوں انسانوں مسلمانوں تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ عبادت کس کی جاتی ہے؟ عبادت ہمیشہ پالنے والے کی جاتی ہے، جس کا دیا ہوا ہم کھا رہے ہوں، جس کا دیا ہوا ہم پی رہے ہوں، جس کا دیا ہوا ہم پہن رہے ہوں، جس کی زمین پر ہم رہ رہے ہوں، جو ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہو، ہماری ایک ایک دھڑکن کا مالک ہو۔ اور اگر بات کو آسان کر دوں تو عبادت ہمیشہ رب کی جاتی ہے۔ اب یہ رب کون ہے اور عبادت صرف رب کی جاتی ہے، یہ دونوں باتیں آج انشاءاللہ میں قرآن سے ثابت کروں، لیکن عبادت صرف رب کی جاتی ہے یہ ثابت تو میں قرآن سے کرواؤں گا، لیکن گزشتہ انبیاء کے ذریعے سے، کیونکہ ان کے ادوار میں نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، نہ وہاں موجود تھے، اور نہ ہی کوئی ان کو جانتا تھا، کیونکہ عبادت کا معیار ہمیشہ سے یکساں ہی چلا آ رہا ہے۔ اور ان انبیاء سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کو کس کی عبادت کرنے کی تلقین کی، اور جب آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی تو پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آن پڑا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ رب کسے کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں ہمیشہ توحید پر قائم رہنے والے تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں، اور جب بھی کبھی ان تھوڑوں سے پوچھا جائے کہ آپ کا پالنے والا کون ہے، آپ کا رب کون ہے، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، کس کا دیا ہوا پہن رہے ہیں، کس کی زمین پر بس رہے ہیں، تو جواب میں وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس کلمے پر قائم ہو جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، اور اگر وقت کی خطرناک ہوائیں ان کے قدموں کو اکھاڑنا چاہے تو مضبوط قدموں سے ان ہواؤں کا رخ ہمیشہ موڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترا کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کو جنت کی بشارت دینے کے لیے۔ اور میں اس آیت پر تفصیل سے پہلے درس دے چکا ہوں، لہذا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہر مسلمان چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر متقی شخص یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کون ہے، لہذا یہ تو معلوم ہو گیا کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں انبیاء کی طرف۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ گزشتہ انبیاء کے اپنی قوموں سے کیے جانے والے مناظرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور میں ان مناظروں کو مختصر سا کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام کی سب سے پہلی تقریر، سب سے پہلا خطاب اور سب سے پہلا مناظرہ جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سب سے پہلا خطاب تھا قوم سے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، تو یہ بات سن لو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، قوم نے جب ان کی بات کو تسلیم نہ کیا اور ان کی مخالفت کی، انہیں برا بلا کہا، ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ نوح ہم تیرے رب کی عبادت نہیں کر سکتے، تیرے رب کی عبادت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہمیں تو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کریں۔ بس پھر کیا ہونا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، طوفان کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور اس طوفان نے ان سب کو غرق کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کو بچا لیا جنہوں نے دعوت پر حاضری دی۔ اب ان کے بعد عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اب ہود علیہ السلام کی اپنی قوم سے سب سے پہلی تقریر، سب سے پہلا خطاب اور سب سے پہلا مناظرہ جو ہوا، قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟
اسی طرح قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا اے ہود ہم تو تجھے بہت بڑی بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اچھا پھر کیا کہا قوم نے؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ یعنی اپنے ڈیروں بتوں کو چھوڑ کے جن کی ہمارے آباؤ اجداد پوجا کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ کے صرف تیرے ایک رب کی عبادت کرنا شروع کر دے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یقیناً ہم تجھے بہت بڑی بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں۔ اب جب ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اب عذاب کی صورت میں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی کہ جو بے قابو تھی اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلتی رہی۔ اللہ اکبر، اور ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں تھا، سب ہلاک کر دیے گئے۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کی بھی قوم سے پہلی تقریر، پہلا خطاب اور پہلا مناظرہ یہ تھا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس اللہ کی کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا اگر واقعی تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو پھر اس کی کوئی دلیل پیش کر، تو پھر ہمیں اس کی کوئی نشانی دکھلا، اور نشانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سامنے پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے۔ بس صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اونٹنی نکلی، لیکن اتنی عظیم نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ اور صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ جب نافرمانی کی تو صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے پاس 3 دن ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایسا عذاب آئے گا کہ جو جہان والوں کے لیے باعث عبرت بن جائے گا۔ ایسی چیخ آئی کہ اس کو سنتے ساتھ ان سب کے کلیجے باہر آ گئے اور وہی مر گئے، اور کوئی ایک بھی صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والا زندہ نہ بچا۔ ان کے چلے جانے کے بعد اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کی بھی قوم سے پہلی تقریر، پہلا خطاب اور پہلا مناظرہ یہ تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب صرف توحید کی دعوت دینے کی دیر تھی کہ قوم نے کہا شعیب اگر تو باز نہ آیا تو تجھے اور تیرے ماننے والوں کو اس بستی سے ہم نکال دے۔ اب جب انہوں نے اللہ اور شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی تو آسمان سے ایسی چیخ آئی اور زمین ہلنے لگی، ایسا زلزلہ آیا کہ ساری کی ساری قوم دیکھتے ہی دیکھتے ڈیر ہو گئی۔ لہذا یہ تو تھی گزشتہ انبیاء کی امتیں، اور گزشتہ انبیاء نے صرف اپنی امتوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی، اور جب انہوں نے ایک اللہ کی عبادت نہ کی اور اس کے مقابلے میں بتوں کی اور طاغوت کی عبادت شروع کر دی تو آسمان سے ایسے ایسے عذاب آئے کہ جس کو سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اتنے انبیاء کا ذکر سنا، اب عبادت کا معیار سب کے لیے ایک ہے۔ گزشتہ قوموں نے بھی صرف اللہ کی عبادت کرنی تھی، ہم نے بھی صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کس طرح؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں، اب اے لوگوں میں ساری انسانیت شامل ہے، چاہے موسیٰ کو ماننے والا یہودی ہو، عیسیٰ کو ماننے والا عیسائی ہو، بتوں کی عبادت کرنے والا بدھ مت ہو، آگ کی پرستش کرنے والا مجوسی ہو یا پھر مسلمان ہو، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، صرف ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھیے بات وہی ہوئی جو میں نے شروع میں آپ سے بیان کی تھی کہ عبادت کا معیار سب کے لیے یکساں ہے۔ عبادت کی ہی اس کی جاتی ہے جو پالنے والا ہو، جس نے ہمیں پیدا کیا ہو، آدم سے لے کر آج تک جتنی بھی انسانیت جو گزر چکی ہے، جو آئے گی اور جو موجود ہے، ان سب کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ لہذا پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے، یہی معیار ہے جو سب کے لیے یکساں ہے۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس پر یہ فرض ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اور جس کا یہ کہنا ہو کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے تو اول تو اسے اپنا رب تلاش کرنا پڑے گا، جو کہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو اپنا رب پا ہی نہیں سکتا۔ اور اب آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ ہمیں صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں،
بھائی کتنی عجیب و غریب بات کی انہوں نے. بھائی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہی تو اللہ کی عبادت ہے. دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے. روزے ہم رکھتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے. اس میں ذکر اذکار ہوگا، برائیوں سے بچا جائے گا، اللہ کو یاد کیا جائے گا، قیام اور سجود کیے جائے گے. حج کرتے ہیں جو مجموعی عبادت ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں، یہی تو اللہ کی عبادت ہے. اب اس کا طریقہ کس نے بتلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد بیان کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا، کیوں ان کی تخلیق کی گئی؟ اس لیے کہ دنیا میں آئے اور بڑے بڑے محلات بنا کے چلے جائیں. دنیا میں آئے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمائی اور چلے گئے. دن کو محنت کرے اور رات کو سو جائے، یا پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جائے. ایسا کچھ نہیں. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں. مگر افسوس کی بات ہے جو اصل مقصد تھا ہماری زندگی کا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے، اور جو چیزیں ہمارے لیے فتنہ تھی اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بات مانے یا ان کی بات مانے. لیکن اللہ کی قسم جو شخص اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی عالم کی بات مانے گا یا کسی مفتی کا فتویٰ مانے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے جنوں انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اب کچھ نقضی جواب لے لیجئے کیونکہ انہیں نقضی جواب بہت پسند ہے. ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی حکم ہمیں قرآن نے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. اور اگر میں بات مبالغہ آرائی سے نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. اور نہیں کی محنتوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دین ہم تک صحیح سلامت پہنچا ہے. اب اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں، ہر وہ بات جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی اس کو اپنی زندگی میں لاؤں، تو ایسے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں تو پھر اسے جان لینا چاہیے اگر اللہ کے نبی اللہ کی عبادت نہیں کر سکے تو پھر واقعی ہم بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ وہ جنت. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ اللہ کی عبادت قرار نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کی عبادت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات بھی نہیں تھی. اچھا کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں، یہ عبادت کرنی ہی شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہیے. دیکھیے بات بالکل واضح کرنی چاہیے تاکہ سننے والا آپ کی گفتگو کو آسانی سے سمجھ سکے. تو پھر ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جن میں نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور نہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے یا نہ کبھی جنہوں نے ان کا تذکرہ بھی سنا تھا اور وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ بقول تمہارے وہ تو شہید بھی تب ہوئے تھے جب سجدے کی حالت میں تھے. بھلا معبود کسی کو سجدہ کر سکتا ہے؟ پھر کس کو سجدہ کر رہے تھے اس وقت جب ان کو شہید کیا گیا؟ کس کی عبادت کیا کرتے تھے جب ساری ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر قیام اور سجود کیا کرتے تھے؟ کس کو رو رو کر گر گرا کر منایا کرتے تھے؟ جبکہ خالق کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر خالق کسی کے آگے جھک جائے، معبود کسی کے آگے جھک جائے تو وہ خالق رہتا ہی نہیں، وہ معبود رہتا ہی نہیں. تم کہتے ہو ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ کہتا ہے تم کو میری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. اب بھی بڑا بے عقل ہوگا وہ شخص جو حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکا. شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی عبادت کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کیا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اگر وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، تو پھر یہ سب عبادات کس کے لیے؟ کیونکہ جو شخص خود نیک عمل نہ کرے اسے دوسرا بھی بے عمل ہی نظر آتا ہے. خود یہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے نہیں، استطاعت ہونے کے باوجود بھی بیت اللہ کا حج نہیں کرتے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے نہیں بلکہ زکوٰۃ لیتے ہیں، اور رمضان کے روزے نہ جانے یہ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں. تو پھر جو عمل یہ خود نہ کرے وہ انہیں کروے ہی محسوس ہوگے. تو ٹھیک ہے، پھر آج ہی عوام سے بات کہہ دیجئے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دو،
بیت اللہ کا حج کرنا چھوڑ دو، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دو، صبح شام ذکر اذکار کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہی نہیں۔ نماز بندہ پڑھتا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ بیچ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آ گئے؟ قرآن بندہ پڑھتا ہے اللہ کا کلام سمجھ کر، بیچ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آ گئے؟ بیت اللہ کا حج کیا جاتا ہے اسلام کا فریضہ سمجھ کے، یہ بیچ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آ گئے؟ رمضان کے روز گناہوں سے بچنے کے لیے، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کے لیے، یہ بیچ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آ گئے؟ زکوٰۃ دی جاتی ہے مال کو پاک کرنے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے، غریبوں کا حق ادا کرنے کے لیے، یہ بیچ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آ گئے؟ دیکھیے نماز میں شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، قرآن میں شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، حج کی ادائیگی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلانے والے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلانے والے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کے روزے رکھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلانے والے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان سب سے مراد ان کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اگر عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بنایا جائے گا تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے میں تم اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہو، لیکن عبادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہو، اس کا مطلب اللہ سے بھی دھوکا اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دھوکا کہ کلمہ تم اللہ کا پڑھتے ہو، عبادت شیر خدا کی کرتے ہو، اور عبادت شیر خدا کی کرتے ہو، اب تمہیں دونوں ہستیوں کو جواب دینا پڑے گا۔